الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم عن نبی خراش السلمی رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من هجر اخاہ سنہ فهو كسفك دمه رواہ ابو داود۔ سیدنا ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑ دیا یعنی قطع تعلقی کی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام محبت و اخوت کا دین ہے۔ پیغمبر اسلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل ایسے انسانی معاشرہ کی تشکیل ہے جو محبت، ہمدردی، خیر خواہی، غم گساری، عفو درگزر اور اخوت کے عالی جذبات سے لبریز ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ کامل ایک ایسے مثالی معاشرہ کا متقاضی ہے جو ایثار، قربانی اور باہمی خلوص و یگانگت کی فضا میں پروان چڑھے۔ آپ ایسی قوم کے درمیان مبعوث ہوئے جن کا اوڑھنا بچھونا جنگ و جدال تھا، میدان ظلم میں مسابقت ان کا شیوا تھا، اور معمولی سے رنجش یا خود ساختہ شرافت کے خلاف سرگوشی پر سال ہا سال خون بہانا اور پھر اس پر نظم و نثر میں فخر و مباحات ہی ان کی زندگی کا حاصل اور محبوب مشغلہ تھا۔ مگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات، پر حکمت ارشادات اور شان عمل و استقامت سے انہیں باہمی محبت اور دلداری کا ایسا پیکر بنا دیا کہ جس کے نتیجہ میں مواخات مدینہ جیسے تاریخ ساز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سامعین، پوری انسانی تاریخ بھائی چارے کی ایسی دلکش اور دل نشیں مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف قتل کو بدترین گناہ اور پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، بلکہ مسلمان کے ہر قول اور فعل کا رخ خیر، بھلائی اور باہمی محبت کی طرف پھیر دیا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو کمال ایمان سے محروم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم۔ سامعین، تعلیمات اسلامیہ کی حسن و خوبی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے عمل کی ٹوہ لگانے یا دل میں اس کے متعلق بدگمانی کرنے اور اسے حقیر جاننے کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بدقسمتی سے آج عالم اسلام کی پریکٹس ان عمدہ اور بے مثال تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یہ متمدن نفس ہے، اس لیے ضروریات کے تبادلے، لین دین کے معاملات میں اور شہوت و غضب کے باعث کبھی وہ اپنا رویہ اور کردار متوازن نہیں رکھ سکتا، اور طباع کا اختلاف تو ایک مسلم امر ہے، اس لیے وہ حق تلفی کرتا ہے اور معاشرے کے دوسرے افراد کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ انسانی معاشروں میں نفرت اور خانہ جنگی کا یہی بنیادی سبب ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور عمل سے اس باہمی تنافر کے اسباب کی بے خونی فرمائی اور عفو درگزر اور تحمل و بردباری کو اپنے پیروکاروں کے لیے بلند ہمتی اور اعلیٰ ظرفی قرار دیا، اور بڑی سی بڑی رنجش میں بھی اپنے پیروکاروں کو قطع تعلقی کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور قطع تعلقی سے پیدا ہونے والی واردات قلبی کو مہجور اور قطع تعلقی کا شکار شخص کی ہلاکت و موت قرار دیا۔ فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلقی رکھی، وہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون کر دیا، یعنی اسے قتل کر دیا۔ شارحین حدیث کہتے ہیں، قیراقۃ دمہ فی استحقاق الاثم لا فی قدرہ، وہ گناہ قتل کا حقدار ٹھہرا اگرچہ اس کا یہ عمل قتل سے کم ہے۔ گویا اس شخص سے منفعت روک دی گئی جیسے مقتول سے نفع روک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی شرعی عذر کے بغیر 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھا وہ جہنمی ہے،
وہ جہنمی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے اس کا تدارک فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، یغفر فی کل خمیس واثنین لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا من کان بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول انظروا ہذین حتی یصطلحا۔ فرمایا جمعرات اور پیر کو ہر مومن کی بخشش ہوتی ہے مگر جن کے درمیان کوئی دشمنی یا رنجش ہو، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان کا معاملہ مؤخر کر دو، شاید یہ سلو کر لے۔ معلوم ہوا باہمی عداوت اور رنجش مغفرت خداوندی سے محروم کر دیتی ہے۔ لیکن سامعین، اس حدیث کے ذیل میں یہ بھی واضح رہے کہ یہاں ایسی قطع تعلقی ممنوع قرار دی گئی ہے اور اسے پرامن اور کامیاب معاشرتی زندگی کے لیے موت قرار دیا گیا ہے جس کا سبب ذاتی دشمنی اور دنیاوی اغراض و مقاصد ہوں، وگرنہ اگر کوئی شخص اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، رہزنی کا ارتکاب کرتا ہے یا عقائد حقہ کو چھوڑ کر گمراہی اور بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسے شخص کا بائٹ کاٹ کرنا لازم ہے۔ یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور معاشرتی اقدار کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ سامعین، جس معاشرے میں برے لوگوں کو روکا ٹوکا نہیں جاتا اور برائی کا سدباب نہیں کیا جاتا، وہاں خیر اور نیکی کی حکمرانی نہیں ہوتی اور غلط صحیح کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا معاشرہ بدترین معاشرہ کہلاتا ہے۔ ایک معاشرے میں ہر فرد کو اس کے حقوق کما حقہ تبھی حاصل ہو سکتے ہیں حاصل ہو سکتے ہیں اور وہ آسودہ زندگی تبھی گزار سکتا ہے جب وہ ایک دوسرے سے درگزر اور اخوت کا معاملہ کریں اور ناحق کی بیخونی کی جائے۔ خدائے بزرگ و برتر ہمیں توفیق دے کہ ہم آج مسلم معاشروں کو انہی خطوط پر استوار کریں جن کا جہان کا امن اور بد امنی سے نجات اس کے بغیر ممکن نہیں۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔